خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے خلاصے پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جس نے کافی لوگوں کی زندگیوں کو یا کم از کم ان کی صبحوں کو بدلنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے دی میریکل مارننگ، اور یہ خلاصہ شجاع رحمان نے پیش کیا ہے سیکٹ کے تعاون سے۔ بنیادی خیال جو مجھے بڑا دلچسپ لگا وہ یہ ہے کہ آپ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے نا، وہ آپ کی پوری زندگی کی سمت طے کر سکتا ہے۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ اس خلاصے میں کون سی خاص عادات بتائی گئی ہیں، کیا حکمت عملی ہیں، اور یہ واقعی کتنی مؤثر ہو سکتی ہیں۔ چلیں اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ خیال کہ صبح کا پہلا گھنٹہ وہ ایک طرح سے باقی دن کا کیا کہتے ہیں ٹون سیٹ کرتا ہے، یہ کوئی نیا تو نہیں ہے، لیکن دی میریکل مارننگ اسے ایک بہت ہی منظم اور ایک قابل عمل فریم ورک میں پیش کرتا ہے۔ مطلب صرف جلدی اٹھنا نہیں، بلکہ اس وقت کو بامقصد سرگرمیوں سے بھرنا جو آپ کی ذاتی ترقی پر مرکوز ہوں۔ بالکل، اور خلاصے کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ تو بہت واضح ہے: آپ کی صبح آپ کی زندگی کی سمت۔ یہ سننے میں ہی کتنا بڑا لگتا ہے۔ پھر یہ کہ پہلا گھنٹہ جیتیں، دن جیتیں۔ اور ایک اور بات جو شاید تھوڑی متنازعہ بھی ہو، کہ کامیابی صبح 8 بجے سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ اگر آپ صبح جلدی نہیں اٹھتے تو شاید پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دیر سے دن شروع کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ زور اس بات پر ہے کہ دن کے آغاز میں جب دماغ تازہ ہوتا ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی ہوتی، اس وقت کو جان بوجھ کر اپنی ذات پر، اپنی ترجیحات پر لگانا یہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے دن کے لیے ایک نفسیاتی کنٹرول پینل بنانے جیسا ہے۔ آپ رد عمل میں نہیں جاتے، بلکہ آپ خود دن کی سمت متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ افراتفری کا شکار ہونے کے بجائے آپ دن کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک فعال رویہ اپنانا بجائے اس کے کہ دن آپ پر حاوی ہو جائے۔ ٹھیک۔ اور اس مقصد کے لیے خلاصہ ایک بڑا آسان سا فارمولا دیتا ہے: SAVERS۔ یہ 6 عادات کا مخفف ہے: خاموشی، اقرار، تصور، ورزش، مطالعہ اور تحریر۔ کیا واقعی یہ 6 سادہ سی عادات سب کچھ بدل سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب کچھ بدل دینا یہ شاید ایک بڑا دعویٰ لگے، لیکن ان 6 عادات کے پیچھے ٹھوس نفسیاتی اور جسمانی اصول ہیں۔ یہ خود کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، بلکہ ذاتی ترقی کے جو آزمودہ طریقے ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے، جسے صبح کے معمولات میں ڈھال دیا گیا ہے۔ اور ہاں، یہ مخفف SAVERS بہت کارآمد ہے، کیونکہ یہ انہیں یاد رکھنے میں آسان بناتا ہے، جو اکثر پہلا چیلنج ہوتا ہے عادت اپنانے میں۔ آئیے ذرا ہر ایک کو تھوڑا سا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ پہلا ایس ہے خاموشی، یعنی سائلنس کے لیے۔ خلاصہ کہتا ہے کہ دن کا آغاز 5 منٹ کی خاموشی، دعا یا صرف گہرے سانس لینے سے کریں۔ آج کل کے شور شرابے میں 5 منٹ کی خاموشی، مجھے تو لگتا ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ آج کل جس طرح مسلسل معلومات آ رہی ہیں، خلفشار ہے۔ اس دور میں جان بوجھ کر چند منٹ کی خاموشی اختیار کرنا یہ واقعی ایک انقلابی عمل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف شور کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندرونی سکون سے جڑنے کا ایک موقع ہے۔ اس سے تناؤ کم ہوتا ہے، ذہنی وضاحت آتی ہے۔ آپ دن کا آغاز ایک پرسکون مرکز سے کرتے ہیں۔ یہ ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس کی ایک بنیادی شکل ہے۔ شروع میں شاید عجیب لگے صرف بیٹھنا اور کچھ نہ کرنا، لیکن اصل میں یہ دماغ کو دن کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اگلا حرف اے ہے اقرار، افرمیشنز، یعنی اپنے آپ سے مثبت اور مضبوط باتیں کہنا۔ یہ تو جیسے خود کو حوصلہ دینا ہوا، لیکن کیا یہ صرف خود کو تسلیاں دینا نہیں؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ مؤثر اقرار صرف خالی خولی مثبت باتیں دہرانا نہیں ہوتا۔ نفسیاتی طور پر یہ تب زیادہ کارآمد ہوتے ہیں جب وہ آپ کی حقیقت سے جڑے ہوں، قابل یقین ہوں۔ مقصد خود کو دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں، اپنی اقدار اور اپنے اہداف کے حصول کے امکان پر اپنے یقین کو شعوری طور پر مضبوط کرنا ہے۔ یہ وہ جو نیگیٹو خود کلامی ہوتی ہے جو ہمیں لاشعوری طور پر پیچھے کھینچتی ہے، یہ اس کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ بار بار ایک مثبت، قابل یقین بات دہراتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنے دماغ کے سوچنے کے انداز کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا،
تو کلید یہ ہے کہ وہ حقیقت پسندانہ ہوں اور ذاتی نوعیت کے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے وی، یعنی تصور، ویژولائزیشن. خالصے میں ہے روزانہ اپنے بہترین نفس کا تصور کریں. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ صرف خوش خیالی نہیں؟ نہیں، تصور جب صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ محض خوش خیالی سے بہت آگے کی چیز ہے. یہ ایک فعال ذہنی مشق ہے. اس میں صرف کامیابی کا نتیجہ نہیں دیکھنا، بلکہ اس کامیابی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا، اس کا تصور کرنا بھی شامل ہے. یعنی آپ خود کو وہ ضروری اقدامات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کامیابی سے جڑے جو احساسات ہیں انہیں محسوس کرتے ہیں. ایتھلیٹس اسے بہت استعمال کرتے ہیں اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے. یہ دماغ کو کامیابی کے لیے پروگرام کرتا ہے، اہداف کو واضح کرتا ہے اور عمل کے لیے تحریک پیدا کرتا ہے. ایک طرح کی ذہنی ریہرسل ہے یہ، جو آپ کو اصل عمل کے لیے تیار کرتی ہے. اوہ، تو یہ ایک طرح کی ذہنی منصوبہ بندی اور تیاری بھی ہے، صرف آنکھیں بند کر کے خواب دیکھنا نہیں. یہ دلچسپ ہے. اگلا ای تو کافی سیدھا سادہ لگتا ہے. ورزش، ایکسرسائز. اپنے جسم کو حرکت دیں، اپنی توانائی بڑھائیں. اس کے فائدے تو سبھی جانتے ہیں. جی ہاں، جسمانی فوائد تو واضح ہیں: بہتر صحت، وزن کنٹرول وغیرہ وغیرہ. لیکن صبح کی ورزش کے جو فوری ذہنی فوائد ہیں نا، وہ شاید زیادہ اہم ہیں. چند منٹ کی حرکت بھی خون کی گردش کو بڑھاتی ہے، انڈورفنز جاری کرتی ہے جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں. اور سب سے اہم، وہ جو ذہنی دھنسی ہوتی ہے نا صبح، مینٹل فوگ، اسے صاف کرتی ہے. آپ زیادہ چوکنا، زیادہ مرکوز محسوس کرتے ہیں، فیصلہ سازی بہتر ہوتی ہے. اور صبح سویرے کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دن کی مصروفیات اسے آپ کے شیڈیول سے نکال نہیں پاتی. یہ ایک طرح سے دن کے لیے توانائی کا انجیکشن ہے. اور یہ ذہنی وضاحت تو صبح سویرے بہت قیمتی ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا، اب آر ہے، مطالعہ یعنی ریڈنگ کے لیے. مشورہ ہے ہر صبح کچھ نیا سیکھیں، چاہے وہ صرف چند صفحات ہی کیوں نہ ہوں. کیا روزانہ تھوڑا سا پڑھنا واقعی اتنا فرق ڈالتا ہے؟ بالکل ڈالتا ہے، خاص طور پر طویل مدت میں. یہ مرکب اثر، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کی ایک بہترین مثال ہے. روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ کا بامقصد مطالعہ، چاہے وہ آپ کے شعبے سے متعلق ہو، ذاتی ترقی پر ہو، یا کسی بھی ایسے موضوع پر جو آپ کو دلچسپ لگے، یہ آپ کے علم کی بنیاد کو مسلسل وسیع کرتا ہے. آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، مختلف نقطے نظر ملتے ہیں، مسائل کے حل ملتے ہیں. مسلسل سیکھنا صرف علم میں اضافہ نہیں ہے، یہ آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں متعلقہ اور قابل موافقت، ایڈیپٹیبل رہنے کی کلید ہے. ہر صبح چند صفحات آپ کو خیر محسوس طریقے سے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ بات تو سیکھنے والے ذہن کے لیے یقیناً بہت پرکشش ہے. اور آخر میں دوسرا ایس ہے تحریر، اسکرائبنگ، یعنی خیالات، شکر گزاری اور اہداف لکھیں. سادہ لفظوں میں جرنلنگ. اس کا کیا فائدہ ہے؟ تحریر یا جرنلنگ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور عمل ہے، اور اکثر لوگ اسے کم سمجھتے ہیں. یہ صرف ڈائری میں کچھ لکھ دینا نہیں. لکھنے کا عمل آپ کو اپنے خیالات کو منظم کرنے پر مجبور کرتا ہے، انہیں واضح کرنے پر، ان پر غور کرنے پر. الجھے ہوئے خیالات اکثر لکھنے سے سلجھ جاتے ہیں. اپنے جذبات کو لکھنا ان پر قابو پانے اور جذباتی بوجھ کم کرنے میں مدد دیتا ہے. شکر گزاری لکھنا آپ کے نقطہ نظر کو مثبت بناتا ہے، اور اپنے اہداف کو لکھنا وہ انہیں محض خواہشات سے ٹھوس منصوبوں میں بدلنے کا پہلا قدم ہے. یہ خود شناسی، سیلف ریفلیکشن اور اپنی پیشرفت پر نظر رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو یہ ہو گئے سیورز: خاموشی، اقرار، تصور، ورزش، مطالعہ اور تحریر. اچھا، خلاصے میں ایک اور بہت اہم بات پر زور دیا گیا ہے جو ان سب کو جوڑتی ہے: مستقل مزاجی تحریک پر غالب آتی ہے. اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ کیا مطلب کہ موٹیویشن اتنی اہم نہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک اہم نہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ناقابل اعتبار ہے. تحریک ایک لہر کی طرح آتی جاتی ہے. کچھ دن آپ بہت پرجوش ہوں گے، کچھ دن بالکل نہیں. کامیابی ان دنوں پر منحصر نہیں ہوتی جب آپ موڈ میں ہوتے ہیں، بلکہ ان دنوں پر ہوتی ہے جب آپ موڈ میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرتے ہیں جو ضروری ہے. مستقل مزاجی نظم و ضبط پیدا کرتی ہے اور عادت بناتی ہے. یہ روزانہ کا ایک چھوٹا سا ووٹ ہے جو آپ اپنی اس شناخت کے حق میں ڈالتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. یہی چھوٹی مستقل کوششیں وقت کے ساتھ جمع ہو کر بڑے نتائج دیتی ہیں. جیسا خلاصے میں کہا گیا، چھوٹی عادات
बड़ी तब्दीली। اور اسی سے جڑی ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ روزانہ 30 منٹ آپ کی شناخت، ذہنیت اور نتائج کو نئی تعریف دے سکتے ہیں۔ واقعی صرف آدھا گھنٹہ اتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ صرف 30 منٹ نہیں ہے، یہ دن کے سب سے قیمتی وقت میں سے 30 منٹ ہیں جو آپ شعوری طور پر اپنی بہتری کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یہ عمل بذات خود آپ کی شناخت پر اثر ڈالتا ہے۔ آپ خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں جو اپنی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ یہ ذہنیت میں تبدیلی لاتا ہے جو پھر آپ کے انتخاب، آپ کے اعمال اور آخر کار آپ کے نتائج کو متاثر کرتی ہے۔ یہ وقت کی مقدار سے زیادہ اس وقت کے معیار کا معاملہ ہے اور اس میں کی جانے والی سرگرمیوں کی نیت کا۔ یہ بات مجھے ایک اور کلیدی نقطے پر لاتی ہے جو خلاصے میں تھا۔ معجزاتی صبحیں وقت کے بارے میں نہیں ہیں، وہ ترجیحات کے بارے میں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر لوگ اکثر وقت کی کمی کا ہی رونا روتے ہیں، ہے نا؟ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ مواد اسی عام بہانے کو چیلنج کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہم سب کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ان گھنٹوں کو کس چیز کے لیے استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ذاتی ترقی، صحت اور ذہنی سکون واقعی آپ کی ترجیح ہے تو آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے، چاہے اس کا مطلب معمول سے 15 یا 30 منٹ پہلے اٹھنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا دن کیسے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعی کنٹرول کا سوال ہے۔ کیا بیرونی حالات آپ کے دن کا آغاز طے کرتے ہیں یا آپ خود؟ اور خلاصے کا آخری پیغام بھی اسی خیال کو سمیٹتا ہے، اپنے مقصد کے لیے جاگو، اپنی پریشانیوں کے لیے نہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور سوچ ہے۔ یقیناً، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ دعوت ہے کہ صبح اٹھتے ہی ای میلز، خبروں یا سوشل میڈیا کی منفیت میں غرق ہونے کے بجائے اپنے دن کا آغاز اپنی اقدار، اپنے اہداف اور اپنے خواہشات پر توجہ مرکوز کر کے کریں۔ یہ رد عمل کی زندگی گزارنے کے بجائے ایک بامقصد زندگی تخلیق کرنے کا اختیار ہے۔ یہ صبح کے معمول کو محض ایک روٹین سے بڑھ کر دیکھنا ہے، اسے اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کا ایک ذریعہ سمجھنا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا نچوڑ نکالیں، خلاصہ یہ کہتا ہے کہ صبح کا پہلا گھنٹہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ زندگی کی سمت متعین کر سکتا ہے۔ سیورز یعنی خاموشی، اقرار، تصور، ورزش، مطالعہ اور تحریر وہ 6 عملی عادات ہیں جو اس تبدیلی میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ لیکن اصل جادو ان عادات میں نہیں، بلکہ انہیں مستقل مزاجی سے اپنانے میں ہے اور انہیں اپنی اولین ترجیح بنانے میں۔ یہ وقت ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر وقت بنانے کا نام ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سیورز ایک فریم ورک ہے، اوزار ہیں۔ ہر فرد کو انہیں اپنی ضرورت، اپنے حالات اور اپنے اہداف کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ہر روز تمام 6 عادات نہ کر پائے یا ہر ایک پر برابر وقت نہ دے سکے۔ اہم چیز ہے مستقل عمل اور اپنے دن کا آغاز جان بوجھ کر ایک مثبت اور فعال نیت کے ساتھ کرنا۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ اس پر غور کر سکیں کہ آج کی تاریخ میں، دن کے آغاز میں، وہ کون سی ایک شاید بہت چھوٹی سی تبدیلی ہے جسے اپنا کر باقی دن اور شاید آنے والے کل کی سمت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ سیورز میں سے ہی ہو، کوئی بھی چھوٹی سی بامقصد تبدیلی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے غور کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر بڑے سفر کا آغاز ایک چھوٹے قدم سے ہی ہوتا ہے۔